گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے کہ 25 جولائی کو گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال کا اندیا دیا جا چکا ہے، ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ آج ایک اور سیکٹر ایسا ہے جہاں سے ہڑتال کی کال دینے کا اندیا جو ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ اب کی بار اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور 25 جولائی سے احتجاج کی کال اساتذہ کی جانب سے دی جا چکی ہے۔ لیو انکیشمنٹ کا یہ معاملہ ہے۔ بیسیکلی لیو انکیشمنٹ ہوتی کیا ہے، اساتذہ کے مطالبات کیا ہیں اور یہ احتجاج کب تک جاری رہ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ صوبائی صدر پیکٹ پنجاب کاشف شہزاد صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صدر انجمن تاجران اردو بازار خالد پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں، کیونکہ اسٹیشنری آئٹمز پر سیل ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور ان کی جانب سے بھی اس پر ریزسٹنس جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں رخ کرنا چاہوں گی کاشف شہزاد صاحب آپ کا، یہ لیو انکیشمنٹ ہے کیا اور یہ معاملہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ اچھا، اس میں بنیادی طور پر جو لیو انکیشمنٹ ہے نا، وہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ان لیو کہتے ہیں۔ وہ ان لیو جو ہیں ان کی جو عام سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی 48 ہوتی ہیں ایک سال کی، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی 12 ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ وہ نان ووکیشنل ہوتا ہے، جو عام سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کو چھٹیاں نہیں ہوتی گرمیوں کی یا سردیوں کی، تو وہ چھٹیاں جمع ہوتی رہتی تھیں پورا سال، اور اس کے اگینسٹ ایٹ دی اینڈ آف دی سروس اگر چھٹیاں اس کی 2 سال 3 سال کی بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کو 1 سال کی پیمنٹ گورنمنٹ دیتی تھی، جو ایٹ دی اینڈ آف دی سروس ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ملتی تھی، جس کو لیو انکیشمنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال کی ملے گی؟ نہیں، 1 سال صرف پوری سروس میں۔ اگر اس کی 30 سال 35 سال سروس ہے تو صرف 365 دنوں کی چھٹیاں ملتی کہ پیمنٹ ملتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ملتے تھے، باقی چھٹیاں ضائع ہو جاتی تھیں۔ لیکن نگران گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا، اور اس کے اگینسٹ جو نوٹیفیکیشن کیا اس کے اندر یہ تھا کہ آپ وہ چھٹیاں اپلائی کریں گے، آپ اگر اتھارٹی آپ کی چھٹی ریفیوز کرے گی تو پھر آپ کو انیشل بیسک پہ جا کے پیمنٹ ملے گی۔ مطلب انیشل بیسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس وقت رننگ جو تنخواہ میں لے رہا ہوں فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ ہے اور انیشل بیسک اس کی 50,000 ہے، تو وہ 50,000 کے حساب سے ملے گی، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اگر اتھارٹی ریفیوز کرے گی تو، اور ساری ملے گی، ساری چھٹیوں کے عوض پیسے ملے گی؟ نہیں، ساری چھٹیاں نہیں، صرف وہی 1 سال کی، لیکن ریفیوز کرنے پہ ملے گی۔ اب چھٹی تو ریفیوز نہیں وہ ان کی کرتے، چھٹی تو ہوتی ہے لوگوں کی پڑی ہوئی 2 3 سال۔ اب اس میں سے اگر انہیں 365 دن کی آخری سال میں جا کے ایل پی آر کے نام پہ چھٹی دے بھی دی جائے تو پیچھے پھر ان کے 2 سال کی چھٹی بچ جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے اندر وہ جو چھٹی پڑی ہوئی ہے اس کی 1 سال کی، تو اس کو اسی طرح سے جس طرح پہلے پیمنٹ مل رہی ہے 12 ماہ کی تنخواہ ملتی تھی تو وہ اس کو دیں۔ اور اس کے اوپر جو موجودہ سی ایم ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے 2-3 وعدے کیے تھے کہ آپ جو سرکاری ملازمین ہم اکٹھے ہیں گیگا پنجاب کے پلیٹ فارم سے، اور ہم نے انہی 2-3 مسائل کے لیے، جس کے اندر لیو انکیشمنٹ ہے، سرکاری اسکولوں کی ٹھیکیداروں کا حوالگی ہے، ہمارے جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ان کی مستقلی نہیں ہو رہی، اور اساتذہ اور خاص طور پر کمپیوٹر ٹیچرز کی جو غیر تدریسی ڈیوٹیاں سوشو اکنامک سروے پہ اور ادھر ادھر لگا دی گئی ہیں اس کے خلاف، اور اسی طرح اپ گریڈیشن ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اور دیگر مطالبات ہیں، کلاس 4 کی اپ گریڈیشن ہے، لیب اٹینڈنٹ کی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے 25 جولائی کو مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں دن 11 بجے احتجاج رکھا ہے، اور پورے پنجاب سے اس میں ملازمین شریک ہوں گے، اور اس کا مقصد ہے احتجاج کا کہ ان کو وعدے یاد کرانے ہیں کہ جو آپ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے، اب آپ ہی حکمران ہیں تو آپ ان وعدوں پر عمل کریں، جس میں لیو انکیشمنٹ کے اس کالے قانون کی واپسی ہے، سرکاری اسکولوں کی جو ٹھیکیداروں کو حوالگی ہے وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بالکل نہیں کریں گے، اسی طرح سے مستقلی ہمارے 14,000 سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو مستقل کریں گے، اسی طرح کے اساتذہ کو ہم اسکولوں میں رکھیں گے، ان کی اسکولوں سے باہر ڈیوٹیاں نہیں لگائیں گے، وہ بھی لگ رہی ہیں، اور یہ اب سوشو اکنامک سروس شروع ہو رہا ہے اور یہ کوئی تقریباً 3-4 ماہ چلنا ہے، تو اب اسکول کھلنے والے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے ہیں پیچھے، تو پھر اساتذہ پڑھائیں گے کس وقت؟ تو پہلے ہی ہمارے یہاں 1.25 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کی کمی ہے، دوسری طرف آپ یہی بہانہ بنا کے کہ اساتذہ ہم بھرتی نہیں کر سکتے، آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکولوں میں اساتذہ کو کام بھی نہیں کرنے دیتے، تو اس طرح کے مختلف ایشوز ہیں، اور خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہے وہ ہمارا جو ایس ایس ٹی کیڈر ہے اس کی 1990 کے بعد اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، اور اب چونکہ کوالیفیکیشن سیم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمام اساتذہ جو پی ایس ٹی ہیں، ای ایس ٹی ہیں، ایس ایس ٹی ہیں، آپ ان کو دوسرے صوبوں کی طرز پر، جس طرح پورے پاکستان کے اندر جو باقی صوبے ہیں، ایون گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ، بلوچستان، سرحد، ان سب کے اندر جو اب کے پی کے ہیں ان کے اندر اساتذہ کو اور دیگر سرکاری ملازمین کو ٹائم سکیل دیا جاتا ہے
کہ اگر 10 سال کسی کی پروموشن نہیں ہوئی تو اس کو آپ ٹائم سکیل دے دیں. تو آپ ان کو اپ گریڈ کریں کیونکہ کوالیفیکیشن سیم ہے, اور اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے صوبوں کی طرح ان کو بھی ٹائم سکیل کی سہولت دے دیں. اگر ٹائم سکیل تو اس صورت میں ملنا ہے کہ جب پروموشن نہیں ہوگی, تو پروموشن تو ہوتی نہیں ہے تو اس کے عوض ان کو ٹائم سکیل کی مد میں کوئی تھوڑا سا بینیفٹ مل جاتا ہے. اسی طرح سے اپ گریڈیشن کے اندر ہمارے جو دوسرے کیڈرز ہیں, ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز شامل ہیں, ان کا بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ ان کے سکیل اپ گریڈ کیے جائیں. اسی طرح سے جو ہمارے لیب اٹینڈنٹ ہیں وہ پہلے سکیل میں ہیں, ان کا 7ویں سکیل کا مطالبہ ہے. اسی طرح جو کمپیوٹر لیب انچارج اور قاری ٹیچرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے, اور ان کا 7واں سکیل ہے وہ 11ویں سکیل کی اپ گریڈیشن, کیونکہ باقی کیڈر اپ گریڈ ہو چکے ہیں. اور سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ ہماری کلاس 4 ہے. کلاس 4 کے ملازم ایک گریڈ میں ہوتے ہیں, کسی کی 30,000 تنخواہ ہے, کسی کی 32,000 ہے, کسی کی اس سے بھی کم ہے. ایون جو گورنمنٹ نے منیمم سیلری 37,000 کی ہے اس کے اوپر بھی وہ پورا نہیں اتر رہے. تو ایک تو مطالبہ, ایک تو منیمم ویجز ریٹ جو سکیل 1 کے ہیں وہ 37,000 مقرر کیے جائیں تاکہ اس کے ساتھ آپ میٹ کر سکیں. گورنمنٹ نے منیمم سیلری ایک رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کی سکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی ان کے سکیل اپ گریڈ کر کے ان کو پہلے سکیل سے نکالیں. اب ساری زندگی انہوں نے سروس کی ہے, خدمت کرتے ہیں دفتروں میں, اسکولوں میں, ہر جگہ, تو ان کو آپ 5واں سکیل کم از کم دیں تاکہ ان کا کوئی تھوڑا سا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ انکریز ہو سکے. اسی طرح اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, جیسے ہمارے محکمے کے اندر سروس رولز کا ایشو ہے, تو سروس رولز کے اندر اتنے کے مسائل ہیں کہ ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اور یہ کافی عرصے سے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سروس سٹرکچر کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ کر دی جائیں, لیکن حکومت جو ہے یا محکمہ اسکول ایجوکیشن اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا, اور ان سروس سٹرکچر کی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پروموشنز نہیں ہوتی. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی سکیل کے اندر, وہ آرٹس والے پی ایس ٹی ہوں, ای ایس ٹی ہوں, سائنس والے ہوں اور ایس ایس ٹی ہوں, خاص طور پر جو ایس ایس ٹی ہے 16 سے 17 سکیل میں جانا ہوتا ہے جنہوں نے, وہ ان کی بلاکیج ہے اور عرصہ دراز سے وہ بلاکیج ہے. اور اس وقت آج اگر پروموشن ہو رہی ہے تو وہ 1995-97 والوں کی اب ہو رہی ہے جن کی 6 مہینے 1 سال جو ہے وہ رہ گئی ہے سروس. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی خالد پرویز صاحب. اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس کی وجہ سے آپ لوگ سراپا احتجاج ہیں, کیا یہی ایک وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے کوئی مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ایجوکیشن پر کوئی ٹیکس لگایا جائے. یہ سیل ٹیکس کا ایک دفاع کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ایک پینسل, ربڑ, شارپنر یہ بھی بچے کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا. اس طرح کے اقدام جو ہیں نہ تو ہم تاجروں کو سوٹ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ طالب علموں کو کرتے ہیں. ایک طرف تو نعرے لگاتی ہے وفاقی حکومت بھی, صوبائی حکومت بھی, سب نعرے لگاتے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں, بڑے بڑے مرات رکھے جا رہے ہیں, جی یہ ہو رہا ہے, جی ہم ایجوکیشن کو آگے لے کے جائیں گے. تو کاپی, پینسل اور ربڑ شارپنر آپ ان سے چھین رہے ہیں, یہ کبھی ہوا نہیں آج تک, تو نہ ہی ہونا ہے. اور اس کا نہ ہونے کی وجہ یہ سب سے بڑی کہ پہلے تو وہ جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک پینسل بیچ کر وہ حساب کس کا دے گا, وہ کس طریقے سے اس کو ڈاکومنٹیشن کرے گا اس کی, کوئی ممکن نہیں ہے یہ چیز. اور حالانکہ اس سے قومی خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ پیچھے انڈسٹری کو لگا رہے ہیں ٹیکس, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہاں لگے. آپ کا مطالبہ ابھی بیسیکلی مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ بیسیکلی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیل ٹیکس کو فوری واپس لیا جائے. ہم سارے فائلر ہیں, ہم لیکن دیکھیں سیلز ٹیکس اگر لگتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی تو عوام کی جیبوں سے پیسہ جو ہے وہ لینا ہے. یہی بات میں کرنے جا رہا تھا. تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ ٹیکس فرق یہ پڑے گا کہ جب ایک انڈسٹری پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے 10%, آگے جو ہول سیلر ہے اس پر لگا دیا 10%, 20 ہو گیا. اس کو اپنے مارجن کو بھی حصہ بنائے گا, وہ انویسٹمنٹ کا حصہ بنائے گا اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں 20% اضافہ ہو گیا, یہ کم سے کم 30% اضافہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ریٹیل کرنے والا اس بچے سے لے گا جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی پہنچ سے باہر ہے, اور اس کی پہنچ سے باہر ہوگا اس کی صورتحال آج بھی بے یقینی سی ہے کہ آج بھی کوئی خریدار نہیں ہے
کاروبار رہا نہیں، بالکل تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کی کیپیسٹی نہیں رہی اس کو خریدنے کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ایک چیز 100 روپے کی تھی، وہ 140 تک تو ویسے بجلی کے بلوں نے اور پیٹرولیم کی قیمتوں نے، دوسری چیزوں نے اس کو بڑھا دیا، کیونکہ ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اتنا بڑھ گیا کہ وہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا اب آپ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس لے لے؟ بالکل آپ واپس لوگوں نے لے۔ بھی ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہماری ہڑتال ہے۔ آپ کی ہڑتال کب سے کب تک ہے؟ ہم نے 10 دن کی مہلت دی ہے کہ اگر 10 دن کے اندر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، اس کو واپس نہیں دیتے، تو یہ پھر لاہور نہیں ہے، یہ پورا پاکستان ہے، ہر گاؤں شہر دیہات اس میں شامل ہے، یہ پورا پاکستان بند ہوگا، بلکہ لوگوں کے اور مسائل بہت آپ سارے یعنی ہیں۔ اس ہڑتال کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر لیں گے؟ میرے پاس آخری 1 منٹ ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اگر حکومت نے آپ کے مطالبات نہ مانے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگلا آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو لازمی سی بات ہے کہ ابھی ہم حکومت کو وعدوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، تو پھر آپ کے علم میں ہے، سارے میڈیا کے علم میں ہے، حکومت کے علم ہے کہ پچھلے سال اکتوبر کے اندر نگران حکومت نے بھی یہی کام کرنے شروع کیے تھے، تو اس کے خلاف پورے پنجاب کے سکول اور تمام محکمے بند تھے، اور وہ 14 روز بند ہوئے۔ اس وقت ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا، مجھے کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کیا گیا، اور پھر دائرہ کار پورے پنجاب میں یہ وسیع ہو گیا تھا، ہر گلی محلے میں احتجاج ہو رہا تھا۔ آپ یہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں غریب کے بچے کے ساتھ، کہ جب آپ ایک غریب کے بچے سے بھی تعلیم کا حق چھیننے جا رہے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے، ان کے پاس بہت بہانے ہیں پیسے لینے کے۔ گورنمنٹ ابھی پیسے دے رہی ہے، کل کو وہ گورنمنٹ سے بھی 3 گنا 4 گنا پیسے مانگیں گے، اور جو بچہ ہے ہمارا غریب بچہ، جس کو یونیفارم اساتذہ تک لے کے دیتے ہیں، جوتے بعض دفعہ اساتذہ لے کے دیتے ہیں، تو اس غریب بچے کو آپ یہ حق چھین رہے ہیں، اور اس کے خلاف پھر گلی گلی محلے محلے احتجاج ہوگا، اور ہر سکول اور ہر جو ادارہ ہے اس کے اندر احتجاج۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ کاشف شہزاد صاحب، خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود